السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص تھا جس کی زندگی کا آخری لمحہ آ گیا۔ اب دنیا سے وہ جانے لگا تو اپنے بیٹوں کو قریب بلایا اور اپنے بیٹوں سے کچھ اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ بڑی پرورش میں نے محنت کی ہے، اچھی تعلیم اور بہترین تربیت کی کوشش کی ہے، یہ جتنا میرے اوپر تھا سب میں نے مکمل کر دیا، اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اب دنیا سے جانے کا وقت میرا آنے لگا ہے، اس لیے تم لوگوں کو کچھ میں زندگی جینے کا فارمولہ دے رہا ہوں، اس پر ہمیشہ عمل کرنا۔ تو جتنے بیٹے تھے سب کان کھول کے سننے لگے۔ تو اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹے، زندگی میں کبھی بھی پیشاب مت پینا۔ اب سارے بیٹے ان کے جتنے تھے سب حیران ہو گئے کہ ابا جان یہ کیسی بات کرتے ہیں، کیا پانی ختم ہو جائے گا کہ ہم لوگ پیشاب پینے لگیں اور پیشاب پینے کی ضرورت پڑ جائے؟ تو اس کے ابا نے کہا بیٹا پورا سن لو، میں کہنے کیا جا رہا ہوں اس کو پورا سن لو۔ زندگی میں کبھی بھی پیشاب مت پینا اور کبھی بھی پاخانہ مت کھانا۔ اب بچوں کا غصہ آنے لگا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میرے باپ شاید زندگی کے اب آخری پڑاؤ میں پہنچ گئے ہیں تو ان کی جو زبان ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے، ذہن کام نہیں کر رہا ہے، دماغ الجھ گیا ہے، جیسا کہ عام طور پہ بولتے ہیں نا سٹھیا گیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں شاید ہو رہی ہیں۔ تو سارے ایک زبان ہو کر کے کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پیشاب نہ پینا، پاخانہ مت کھانا، بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ تو ان لڑکوں کے باپ نے کہا کہ بیٹے سنو، پہلے میری بات سن لو، کبھی بھی زندگی میں پیشاب مت پینا اور اس کو سمجھو کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آج یہ جو دور ہے یہ فتنے کا دور ہے، اور اس زمانے میں لوگ پیشاب سے بدتر چیز جس کو شراب کہا جاتا ہے وہ پینے لگے۔ تو میں تم لوگوں کو اب اس آخری ٹائم میں بلا کر یہ نصیحت کر رہا ہوں، یہی میری وصیت سمجھو کہ کبھی بھی تم شراب کے قریب مت جانا، اس لیے کہ شراب پیشاب سے بھی خطرناک ہے۔ جس دن تم شراب کے قریب چلے گئے، پینے لگے، تو اس دن میری طرف سے پھول اجازت ہے، تم شراب ہی نہیں بلکہ پیشاب بھی پینا شروع کر دیں۔ لیکن میں پہلے کہتا ہوں کہ کبھی بھی پیشاب مت پینا، یعنی شراب کے قریب مت جانا، لیکن اگر چلے گئے، دوسروں کے بہکاوے میں آ گئے تو پھر شراب ہی نہیں بلکہ پیشاب بھی پینا شروع کر دینا، اس لیے کہ شراب تو بہت خطرناک ہے جس کے سامنے پیشاب کچھ نہیں ہے۔ تو اگر خطرناک چیز کو تم اپنا سکتے ہو پھر تو پیشاب تمہارے لیے کیا بڑی بات رہ جائے گی۔ اور دوسری چیز جو میں نے کہا کہ پاخانہ کبھی مت کھانا، اس کو بھی ذرا سنو۔ یہ آج کے دور میں لوگ جوا اپنا مشغلہ بنا چکے ہیں۔ جوے سے جو پیسہ لوگ جیتتے ہیں اس پیسے کو میں پاخانہ سے بھی خطرناک سمجھتا ہوں۔ اس پیسے کے قریب بھی مت جانا، جوے کے قریب بھی مت جانا، اور اگر تم چلے گئے تو میں سمجھنے لگوں گا کہ تم جوا کا پیسہ نہیں کھا رہے ہو بلکہ پاخانہ کھا رہے ہو، اور پھر میری طرف سے تمہیں اجازت ہوگی کہ تم پاخانہ بھی کھانا، اس لیے کہ میں جوے کے پیسے کو پاخانہ سے بھی خطرناک سمجھتا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس زمانے میں جوا کے ساتھ ساتھ سود بھی عام ہونے لگا ہے۔ سود کے پیسے کو بھی مت کھانا، کیونکہ سود کے پیسے کو بھی میں ویسے ہی سمجھتا ہوں جیسا کہ پاخانہ ہوا کرتا ہے۔ گویا کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو جاتے وقت ایسی تربیت کی کہ جس تربیت کو ہم تمام لوگوں کی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ شراب سے، جوا سے اور جو برائیاں ہیں جو ہماری اس سوسائٹی کو تباہ کر رہی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور حقیقت میں بوڑھے نے بڑی نصیحت والی بات کہی ہے کہ پیشاب تو بہت چھوٹی چیز ہے شراب کے سامنے۔ آپ ذرا دیکھیں تو میرے مصطفیٰ نے کیسا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے کہا کہ جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو پھر اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا ایمان نہیں رہتا ہے جو شراب پیتا ہے۔ تو شراب پینے والے کا ایمان مکمل نہیں رہتا ہے، اس لیے شراب پینے والے ہوشیار رہیں، جوا کھیلنے والے ہوشیار رہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں تو آیا ہے کہ جو جوا کے آلات سے، جو جوا کے ٹول سے، جو اس کے سامان ہے اس کو ہاتھ میں لیتا ہے تو گویا کہ وہ جوا کے آلات کو نہیں لیتا ہے بلکہ وہ خنزیر کے گوشت کو لیتا ہے۔ ہماری قوم کو جس دن یہ باتیں سمجھ میں آ جائے گی، انشاءاللہ امید ہے کہ سوسائٹی جو
آدھی تباہ ہو چکی ہے، کم سے کم اس میں کچھ بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو سمجھ عطا فرمائے، اور جو شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، کیونکہ شراب ہر ایک برائی کی جڑ ہے، یہ الخبائث ہے۔ اس برائی کا اگر خاتمہ ہو گیا تو سوسائٹی کو سکون مل جائے گا۔